بھی ہو بے سرو سامان کہاں چوک ہوئی. سواگت ہے دوستو، آج کا سنہرے لفظ میں سنیں گے دوستو مہارانا پرتاپ ریڈی کی نظم. سے پہلے بتا دو دوستو، منوج کا جھاڑو کہتے ہیں بلڈوزر کشمیر میں بھی چلا، لیکن ہمارے اتر بھارت میں کسی نے بھی کشمیر کے لیے آواز نہیں اٹھائی. چلے پہلے سنیں مہارانا پرتاپ ریڈی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. کسی محفل میں اگر صرف وہی باتیں بولی جا رہی ہیں جو آپ کے کان کو اچھی لگ رہی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ بولنے والا ناانصافی کر رہا ہے. ایسی بھی باتیں بولنی جانی چاہیے جو آپ کے کانوں کو بری لگے، آپ کو جھجھوڑے، آپ کے ضمیر کو جگائیں. میں جگانے کی ہمت کر رہا ہوں. سوچئے گا کبھی سلطان کہاں چوک ہوئی. تم پہ دولت بھی ہے، تعداد بھی، طاقت بھی ہے. تم پہ دولت بھی ہے، تعداد بھی، طاقت بھی ہے. پھر بھی ہو بے سرو سامان کہاں چوک ہوئی. پھر بھی ہو بے سرو سامان کہاں چوک ہوئی. اقرا سے شروع ہو رہا ہے آپ کا قرآن. دوستو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو عمران ایک شعر پڑھتا ہے کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے. میں میڈیا کے ساتھیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ کل جب اخباروں میں چھاپیے تو یہ مصرع چھاپیے کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے. ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی. ایسے کام نہیں چلے گا. یہ شعر ایک ایک شخص کی تالیوں کے ساتھ سنا جانے والا شعر ہے. میں پھر سے پڑھتا ہوں کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے. رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے. ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی. ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی. اور بس یہی ایک خرابی ہے میرے اندر بھی. بس یہی ایک خرابی ہے میرے اندر بھی. سوچتا رہتا ہوں عمران کہاں چوک ہوئی. سوچتا رہتا ہوں. شمیم بھائی کا حکم ہے میں ایک مکھڑا سنا دیتا ہوں. یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے. جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے. صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں. کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں. میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں. شپور والوں، آخر میں آپ سے دو بڑی سنجیدہ بات کہتا ہوں. دوستو عمران پرتاپ ریڈی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. آئیے دوستو منتخب احادیث سے کچھ خاص باتیں سنتے ہیں مسلمانوں کا مقام. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ روایت. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں
میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو کسی مصیبت پریشانی بیماری وغیرہ میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ میری طرف سے اس بھیجی ہوئی پریشانی پر راضی رہتے ہوئے میری حمد و ثنا کرتا ہے تو میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ اس کے ان تمام نیک اعمال کا ثواب ویسے ہی لکھتے رہو جیسا کہ تم اس کی تندرستی کی حالت میں لکھتا رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب کسی مسلمان کا کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی کوئی کم تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک درجہ لکھا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بعض ایمان والے بندے اور ایمان والی بندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب اور حوادث آتے رہتے ہیں، کبھی اس کی جان پر، کبھی اس کی اولاد پر، کبھی اس کے مال پر، اور اس کے نتیجہ میں اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاجر لوگ قیامت کے دن گناہگار اٹھائے جائیں گے سوائے ان تاجروں کے جنہوں نے اپنی تجارت میں پرہیزگاری اختیار کی، یعنی خیانت اور فریب دہی وغیرہ میں مبتلا نہیں ہوئے، اور نیکی کی یعنی اپنی تجارتی معاملات میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور سچ پر قائم رہے۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے سر کا درد اور وہ کانٹا جو اسے چبھا ہے یا اس کے کوئی چیز جو اسے تکلیف دیتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی وجہ سے اس مومن کا ایک درجہ بلند فرمائیں گے اور اس تکلیف کے باعث اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص تم سے کسی کے پاس آئے اور دینار مانگے تو اس کو نہ دے، اگر ایک درہم مانگے تو وہ بھی نہ دے، اور اگر ایک پیسہ مانگے تو وہ بھی اس کو ایک پیسہ تک نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دیں۔ اس شخص کے بدلہ میں صرف 2 پروانی چادریں ہوں، ان کی بالکل پرواہ نہ کی جاتی ہو، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قسم پورا کر دیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور بیٹا لوگوں سے بے رخی کا برتاؤ کیا کرو اور زمین پر متکبر نہ چال سے نہ جلا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے شیخی مارنے والے کو پسند نہیں کرتے، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور بولنے میں اپنی آواز کو پست کرو، یعنی شور مت مچاؤ۔ اگر اونچی آواز سے بولنا ہی کوئی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز اچھی ہوتی ہے کہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔